نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ، میں آپ کو گزشتہ امتوں میں سے ایک ایسے ولی کا ذکر سناتا ہوں جس کی ظاہراً تو عمر بہت تھوڑی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کا مقام بڑا تھا۔ تھوڑی عمر ہے، ایک راستے میں شیر کھڑا ہے اور لوگوں نے وہاں سے گزرنا تھا۔ اب لوگ شیر کے خوف کی وجہ سے اس راستے سے گزر نہیں رہے تھے، وہاں پہ خوف زدہ ہو کے کھڑے تھے۔ جب اللہ کے ولی کا گزر ہوا تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نے پتھر مارا، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ شیر کو کان سے پکڑ کے سائیڈ پہ کر دیا، راستہ صاف ہو گیا اور لوگوں نے گزرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے اس کو اتنا مقام دیا، اتنی شان دی، اگر کوئی نابینا اس کے پاس آتا تو وہ ہاتھ اپنا پھیرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ کوئی بھی بیماری ہوتی، کوئی بھی مریض کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا، جب اس اللہ کے ولی کے پاس وہ بیمار آتا تو اللہ کا ولی اپنا ہاتھ مبارک اس بیمار پہ پھیرتا اور اللہ تعالیٰ اس بیمار کو، اس مریض کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اب آہستہ آہستہ چرچا بڑھنے لگا، شہرت ہر طرف ہونے لگی، اور جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں رب ہوں، کہ میں معاذ اللہ معبود ہوں، میں الہ ہوں۔ اس کو جب پتہ چلا کہ یہ تو آہستہ آہستہ اس کی مشہوری ہو رہی ہے، چرچا ہو رہا ہے، اس نے سمجھا کہ یہ میری حکومت کے لیے خطرہ نہ بن جائے، اس کو راستے سے کیسے ہٹایا جائے۔ اس کا ایک وزیر تھا، وہ نابینا ہو گیا، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ وہ وزیر جب اللہ کے ولی کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا تو اللہ کے ولی نے اپنا ہاتھ مبارک اس وزیر کی آنکھوں پہ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس وزیر کی دونوں آنکھوں کو صحیح کر دیا۔ تو وزیر ہیرے، موتی، سونا، چاندی نذرانہ دینے لگا تو اللہ کے ولی نے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، میری ایک ذمہ داری تھی، میں نے وہ پوری کر دی ہے۔ اب بادشاہ نے ایک ٹیم تشکیل دی، اس نے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پہ جب پہنچ جائیں تو پھر اس کو دھکا دینا تاکہ یہ زمین پہ گرے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، یہ ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے، یہ جو میرے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے تاکہ یہ ختم ہو جائے۔ جب اس کم عمر اللہ کے ولی کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کے گئے، یہ وہ واقعہ جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف میں صحابہ کو سنایا ہے، یہ وہ واقعہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو سنایا ہے، یہ جو میں آپ کو جو واقعہ سنا رہا ہوں۔ جب پہاڑ کی چوٹی پہ اللہ کے ولی کو لے کے گئے، وہ جن کی ڈیوٹی تھی کہ دھکا دینا ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے، جب انہوں نے دھکا دینے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ دھکا دینے والے خود گرے، وہ خود سارے کے سارے مر گئے اور اللہ کا جو ولی تھا وہ محفوظ رہا۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب بادشاہ انتظار میں تھا کہ میری ٹیم آئے گی، ابھی مجھے خوشخبری دیں گے، رپورٹ پیش کریں گے، اس کی ہڈیاں کیسے ٹوٹیں، وہ زمین پہ کیسے گرا۔ تو بادشاہ دیکھتا ہے کہ شہر کی طرف اللہ کا ولی آہستہ آہستہ چل کے آ رہا ہے۔ بادشاہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے ولی نے جواب دیا، جو مجھے مارنے گئے تھے وہ خود تو مر گئے، لیکن اللہ نے مجھے محفوظ رکھا۔ کیونکہ اس سے پہلے اللہ کے ولی کی ملاقات بادشاہ کے ساتھ ایک ہوئی تھی، جس کے اندر بادشاہ نے کہا تھا کہ
آپ کا رب کون ہے؟ تو اللہ کے ولی نے کہا ربی و ربک اللہ، میرا صرف نہیں، میرا بھی اور تیرا بھی جو ہے نا ایک ہی رب ہے۔ تو اس کو جب خطرہ محسوس ہوا کہ یہ میرے دربار کے اندر کھڑے ہو کے اللہ کی شان بیان کر رہا ہے، اللہ کو مان رہا ہے، تو اس نے کہا اس کو ختم کر دیا جائے۔ پھر اس نے ایک ٹیم تشکیل دی، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو لے جاؤ اور کشتی کے اوپر سوار کرو، جب سمندر کا درمیان آئے تو اس کو کشتی سے دھکا دینا تاکہ یہ سمندر کے اندر گر جائے، میرے راستے سے رکاوٹ دور ہو جائے۔ اب دوبارہ وہ لوگ، اس کے خادم، اس کے وزیر تیار ہوئے، اس اللہ کے ولی کو لے کے کشتی کے اوپر بٹھا کے سمندر میں سوار ہوئے۔ جب سمندر کا درمیان آیا تو انہوں نے اللہ کے ولی کو دھکا دینے کی کوشش کی، دھکا، وہ سارے کے سارے خود کشتی الٹ ہو گئی اور سارے کے سارے ڈوب گئے، اور یہ اللہ کا ولی پانی کے اوپر پیدل چل کے سمندر کے کنارے پہ آ گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا، جب بادشاہ نے دیکھا کہ اللہ کا ولی تو پھر شہر میں صحیح سلامت آ گیا، پوچھا آپ جن ہیں، انسان ہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے ولی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا ہے، اور جو تو نے بندے بھیجے تھے مارنے کے لیے وہ سارے کے سارے خود مر گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ولی نے خود اپنا جواب دیا کہ اگر مجھے شہید کرنا ہے تو اس طرح کرو کہ سارے لوگوں کو ایک گراؤنڈ میں جمع کرو، جتنی تیری رعایا ہے اس کو ایک گراؤنڈ میں جمع کرو، جمع کر کے ایک تیر نکال، اور تیر کے اوپر تو پڑھ بسم اللہ رب الغلام، کہ میں اس بچے کے جو رب ہے اس کا نام لے کے تیر چلا رہا ہوں، جب تو تیر مارے گا تو تیرا تیر میرے جسم پہ اثر کرے گا تو میں شہید ہو جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا میں ابھی کرا دیتا ہوں۔ بادشاہ کے لیے کون سی چیز ناممکن ہوتی ہے؟ اعلان کرنا ہے کہ رعایا جمع ہو جائے فلاں گراؤنڈ کے اندر۔ اب اللہ کا ولی آ گیا، اس نے تیر چلایا اللہ کا نام لے کر۔ اب اللہ کے ولی کا آپ ذہن دیکھیں، جو کام آپ نے ایک ایک کو پکڑ کے کرنا تھا آپ نے سب کو جمع کروا دیا۔ دنیا سے تو ویسے ہی چلا جانا ہے، ویسے ہی چلا جانا ہے۔ جب اس بادشاہ نے پڑھا بسم اللہ رب الغلام کہ اس بچے کا جو رب ہے میں اس کا نام لے کے تیر چلا رہا ہوں، حالانکہ اتنا غرور تھا کبھی اپنے نام سے رب کا نام لینا وہ گوارا نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے رب کا نام لے کے تیر مارا تو تیر اللہ کے ولی کے کان پہ آ کے لگا، لیکن ادھر وہ جو تلخی تھی وہ مٹھاس کے اندر تبدیل ہو رہی تھی۔ اس وقت کہ ادھر جب اللہ کا ولی شہید ہو رہا تھا، ادھر وہ پورا مجمع جمع غفیر وہ سارے کہنے لگے آمنا برب الغلام، ہم سارے کے سارے اس بچے کے جو رب ہے اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ پھر بادشاہ کو حیرانگی ہوئی کہ میں نے کیا کیا اور اللہ کے ولی نے کیا کیا، کہ دنیا سے تو ویسے ہی جانا تھا لیکن آپ نے وہ ایک ہی وقت میں سب کو پیغام دے کے سب کو اسلام میں داخل کر دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر اس کی ذات ہے، اللہ کی ذات جو چاہے اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے۔